ہمیں مزید دیوار سے لگایا گیا تو یہ دیوار گر جائے گی۔ خالد مقبول صدیقی کا ایم کیو ایم کے جلسے سے خطاب، کہا ہم اپنے حصے کی آزادی، اپنے حصے کا پاکستان کاندھوں پر اٹھا کر لائے تھے۔ کوئی دھرتی ماں ہے تو وہ پاکستان ہے، صوبے دھرتی ماں نہیں ہو سکتے۔ مصطفیٰ کمال نے کہا پیپلز پارٹی کی 18ویں ترمیم مسترد کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کراچی پر قبضہ کرنا چاہتی ہے، چند ارب روپے لندن بھیج کر بائیکاٹ کی کال کا کہہ رہی ہے۔ فاروق ستار نے خطاب میں کہا ہم نے مردم شماری میں لاپتہ آبادی بازیاب کرائی، سندھ کے وڈیروں جاگیرداروں سے اب کراچی کو بازیاب کرانا ہے۔ پیپلز پارٹی جس طرح کراچی آئی اس طرح واپس بھی چلی جائے گی۔ مولانا طارق جمیل کے بیٹے عاصم جمیل گولی لگنے سے جاں بحق، عاصم جمیل کی میت تلمبہ اسپتال منتقل۔ پولیس کا کہنا ہے واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ مولانا عاصم جمیل کو سینے پر گولی لگی۔ مولانا طارق جمیل نے ٹویٹ کیا اس حادثاتی موت نے ماحول سوگوار کر دیا ہے، آپ سب سے گزارش ہے کہ اس غم کے موقع پر ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اسرائیل کی غزہ کو ملبے کا ڈھیر بنانے کی کوشش، مسلسل بمباری کے باعث کوئی جائے پناہ نہیں، موت کے سناٹے میں زندگی کی تلاش بھی جاری۔ غزہ کے باسی ملبے تلے دبے زخمیوں کو نکالنے میں مصروف، بجلی نہ ہونے پر ٹارچ جلا کر لوگوں کو نکالتے اور اسپتال پہنچاتے رہے۔ اسپتال لائے گئے بچوں کو بچانے کے بعد میڈیکل ٹیم کا رکن اسے بہلاتا رہا اور اپنے آنسو مشکل سے روکتا رہا۔ خان یونس میں 11 سالہ بچی کو تباہ شدہ عمارت سے 23 گھنٹے بعد زندہ نکال لیا گیا۔ اسرائیلی فورسز نے غزہ کے سب سے بڑے الشفا اسپتال کے قریب بمباری کی۔ اسپتال میں ہزاروں زخمیوں اور سینکڑوں خاندانوں نے پناہ لے رکھی ہے۔ القدس اسپتال خالی کرنے کی دھمکی دے دی۔ مظلوم غزہ باسیوں کو پیاروں کی تدفین کے لیے قبر تک نہیں مل رہی۔ سینکڑوں افراد کو اجتماعی قبروں میں سپرد خاک کیا گیا۔ 7 اکتوبر سے اب تک اسرائیلی دہشت گردی کے نتیجے میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 8000 سے بڑھ گئی، 3000 سے زائد بچے بھی شامل۔ پہلا وار تم کر لو، دوسرا ہمارا ہے۔ حماس کے القسام بریگیڈ کا اسرائیل کی جوہری تنصیبات پر حملہ، دمونا پر راکٹ حملے کی تصدیق اسرائیلی میڈیا نے بھی کر دی۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں پہاڑوں کے درمیان واقع جوہری تنصیبات کے قریب دھواں اڑتا دکھائی دیا۔ حماس کے ترجمان ابو عبیدہ نے پیغام دیا خدا کی جانب سے فتح آ رہی ہے، ہماری کامیابی یقینی ہے۔ گزشتہ رات صہیونی فوج کے 10 اہلکاروں کو ٹھکانے لگا دیا۔ اسرائیل زمینی کارروائی کی دھمکیاں دیتا ہے، ہم بھی انتظار میں ہیں، دشمن کو نئی قسم کی موت کا مزہ چکھائیں گے۔ ہمارے لوگوں کو یقین رکھنا چاہیے کہ فتح ہماری ہوگی۔ حکمرانوں ایمان کا تقاضا ہے، امریکہ کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، فلسطین کا ساتھ نہیں دیں گے تو سمجھ لیں ہم غلام ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا کوئٹہ میں طوفان الاقصی کانفرنس سے خطاب، فلسطینیوں کی جنگ آزادی میں شریک ہونے کا اعلان، کہا جنہیں تم دہشت گرد کہتے ہو ہم انہیں وقت کا مجاہد سمجھتے ہیں۔ یہودی لابی نے جس ایجنٹ کو ہمارے ملک بھیجا اسے شکست دے دی، آج وہ ایجنٹ مکافات عمل کا شکار ہے، اسرائیل کو بھی شکست دیں گے۔ مودی کھل کر اسرائیل کی حمایت کر رہا ہے، پاکستان کے حکمران کیوں کھل کر فلسطین کی حمایت نہیں کر رہے؟ مولانا فضل الرحمان عربی میں فلسطینی قوم اور حماس کی قیادت سے بھی مخاطب ہوئے۔ غزہ میں ظلم بند ہونے تک احتجاج کریں گے، امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا اعلان، کہا اسرائیل کے ہاتھوں 2.5 لاکھ سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے، دنیا کے حکمرانوں نے اس ظلم پر آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ اسرائیلی بربریت کے خلاف اسلام آباد میں جماعت اسلامی کا غزہ مارچ، آبپارہ چوک سے فیض آباد چوک تک ریلی، حماسی رہنما اسماعیل ہنیہ کا پیغام سنایا گیا۔ 19 نومبر کو لاہور میں ملین مارچ ہوگا، ڈی چوک پر MWM کی ریلی، راجہ ناصر عباس نے کہا غزہ والوں نے اسرائیل کا غرور خاک میں ملا دیا، ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں۔ کراچی پریس کلب پر بھی احتجاج، مظاہرین نے پوری مسلم امہ کو ایک پیج پر آ کر اسرائیل کے خلاف آواز اٹھانے کا مطالبہ کیا۔ لاہور میں قاف لیگ نے فلسطینیوں کے حق میں ریلی نکالی۔ فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج، بیروت میں ہزاروں افراد فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے نکلے، اسرائیل کے خلاف نعرے بازی، جنگ بندی کا مطالبہ، میڈرڈ میں بھی فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی، سین فرانسسکو میں جش فار پیس نامی تنظیم کی ریلی، فلسطینیوں کی نسل کشی روکنے کا مطالبہ، نیو یارک میں ہزاروں افراد نے ریلی نکالی، بروکلن کے پل پر فلسطینی پرچم لہرا دیے گئے،
بھارتی ریاست کیرالا میں ہزاروں افراد فلسطینیوں کے حق میں باہر نکلے۔ نیوزی لینڈ میں پارلیمنٹ کے سامنے بڑا احتجاج۔ سویڈن میں بھی ریلی نکالی گئی۔ کینیڈا کے شہر مونٹریال میں طلبہ نے احتجاج کیا۔ روم میں ایک شخص نے سرکاری عمارت پر لگا اسرائیلی پرچم اتار دیا۔ بابر اعظم نے کوئی رابطہ نہیں کیا، ذکا اشرف نے خبروں کی تردید کر دی۔ کہا راشد لطیف کے بیان پر بہت افسوس ہوا، عہدہ سنبھالا تو ورلڈ کپ کی ٹیم منتخب ہو چکی تھی۔ اس ٹیم کی جیت کا کریڈٹ نجم سیٹھی لیتے رہے ہیں۔ پاکستان کرکٹ کی بہتری کے لیے جو فیصلے ضروری ہوئے ورلڈ کپ کے بعد کریں گے۔ چیئرمین پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی ذکا اشرف کا AY نیوز کو انٹرویو۔ 5 مہینے تنخواہ نہ ملنے کی خبروں پر وضاحت کی کہ کھلاڑیوں نے سینٹرل کانٹریکٹ پر سائن نہیں کیے، اس لیے تنخواہ جاری نہیں ہوئی۔ گزشتہ مینجمنٹ نے ورلڈ کپ سے پہلے کھلاڑیوں کو لیگ کھیلنے کے لیے NOC دیے، جس کا نقصان ٹیم کو ہوا۔ میگا ایونٹ سے پہلے کھلاڑی انجری کا شکار ہوئے۔ اور دفاعی چیمپئن انگلینڈ کی مسلسل 5ویں شکست۔ بھارت نے 100 رن سے ہرا کر چھٹی فتح حاصل کر لی۔ 230 رنز کا چھوٹا ٹارگٹ بھی انگلش بلے بازوں کے لیے مشکل بنا۔ کوئی بلے باز وکٹ پر نہ ٹک سکا۔ بھارت نے روہت شرما کے 87 اور سوریا کمار کے 49 رنز کی بدولت 229 رنز بنائے تھے۔ ورلڈ کپ کے تمام میچز دیکھیے A اسپورٹس پر براہ راست۔